السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بے شمار لوگوں کی یہ کہانی ہو سکتی ہے کہ صبح سے رات تک درجنوں کام اور بے تحاشا مصروفیات، لیکن اس لائف اسٹائل کے دو نتائج ہیں۔ اول یہ کہ بہت کچھ کرنے کے باوجود آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی خود اعتمادی کتنی زیادہ ہے، کیونکہ خود اعتمادی یا ول پاور ایک بیٹری کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے۔ دن کے شروع میں آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں سب میں ماہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کام میں بھی کمال حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ خود اعتمادی کی بیٹری تو ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سارا دن بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ ہر کام میں اوسطاً کارکردگی دکھا پاتے ہیں، لیکن آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں صرف گزارا کرنے کی خواہش میں نہیں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کسی فیلڈ میں کامیاب ہوئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کون سی ایک خوبی مشترک تھی؟ چلیے ہم فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کی مثال لیتے ہیں۔ ہم اسے اس لیے کامیاب سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک غیر معمولی سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کی صورت میں دنیا کو دیا، لیکن کیا اس کا بدن کسی باڈی بلڈر کی طرح زبردست ہے؟ یقیناً نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے دن کا زیادہ حصہ اپنے جسم کو خوبصورت بنانے میں لگا دیتا تو وہ کبھی مارک زکربرگ فاؤنڈیشن آف فیس بک نہیں بن سکتا تھا۔ یہی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک چیز پر اپنی توجہ اور توانائی لگانا چاہیے دوستو، کیونکہ انسان ہر فیلڈ کا ماسٹر نہیں ہو سکتا۔ گیری کیلر نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ون تھنگ۔ گیری کیلر لکھتے ہیں کہ کامیابی دراصل ایک کام پر فوکس کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ اچھے گلوکار بننا چاہتے ہیں تو صرف گانا گائیے، اس کے ساتھ ساتھ کھیل کھیلنے، چائنیز یا کوئی اور لینگویج سیکھنے اور کمپیوٹر پروگرام بنانے سے آپ اپنا کام نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر آپ فٹ بال کے کھلاڑی کی حیثیت سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بس صرف فٹ بال ہی پر اپنی توانائیاں لگائیے، اس کے ساتھ گٹار بجانا اور گھنٹوں نئی دھنیں تیار کرنے سے آپ کو اپنی فیلڈ میں کامیاب نتیجہ نہیں ملے گا۔ در حقیقت یہاں کامیابی کی تعریف بیان نہیں کی جا رہی، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ عموماً جسے اس معاشرے میں کامیابی سمجھا جاتا ہے وہ آپ کی نظر میں کامیابی نہ ہو، بلکہ اس سے بالکل مختلف ہو۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کی نظر میں جاوید میاں کا مقام کامیابی ہو، یا آپ عبدالستار ایدھی کو کامیاب سمجھتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں ایک متوازن زندگی گزارنا بھی کامیابی ہو۔ کامیابی کی سب تعریفیں درست ہیں اور ہر کسی کے لیے کامیابی مختلف ہے، لیکن جنہیں ہم کامیاب سمجھتے ہیں مجموعی طور پر وہاں توازن نہیں پایا جاتا، کیونکہ روزانہ صبح سویرے جاگنے، پھر جم جا کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ورزش کرنے، اس کے بعد اپنی پسند کا کھانا بھی خود تیار کرنے، کچھ وقت ریلیکس ہونے کے بعد اپنی پسند کا میوزک سننے اور ڈرامہ دیکھنے سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کبھی بھی اپنی پسند کی ایک بھرپور متوازن زندگی گزارتے ہوئے اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور نہ ہی صرف ایک کام پر فوکس کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ ایک چینل بنانا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت اسی سے متعلق آئیڈیاز پر کام کرتے ہوئے سارا دن اسی کے بارے میں سوچیں گے اور کام کریں گے، سارا دن اسی پر غور و فکر کریں گے، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے بھی اسی ادھیڑ پن میں رہیں گے کہ گفتگو سے کوئی نیا آئیڈیا ہی مل جائے، آپ کی ویڈیوز میں توازن آ جائے، ہر مزاج اور ہر عمر کے ناظرین کی دلچسپی کا سامان ہو جائے، اور انسان کی تخلیق ایسے ہوئی ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک کام ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ بہت سارے کام کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو ایک ہی کام پر اپنی زیادہ تر توانائیاں فوکس کرنا ہوں گی، تب ہی آپ کی کامیابی ایک کام میں ممکن ہو پائے گی۔ تو اب آپ اپنی ساری سرگرمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کا وہ کون سا ایک کام ہے جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ گیری کیلر لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی ایک کام میں بھی کامیابی کا خیال چھوڑ دیجئے، کیونکہ بہت سے کام کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہونا چاہتے، لیکن اگر آپ حقیقتاً کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس ایک مشورے پر عمل کرنا ہوگا جو آپ کے لیے کامیابی تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ یہ تلاش کریں کہ وہ کون سا واحد کام ہے جسے آپ خوشی سے کرنا چاہتے ہیں اور جس پر وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کام پر مکمل فوکس کریں اور بھرپور انداز میں کرتے جائیں۔ ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی مکمل طور پر متوازن ہو، ہم کچھ غیر معمولی بھی کر کے دکھائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہی موجود نہیں کہ کوئی اپنی متوازن زندگی گزارے، صبح سویرے اٹھ کر 2 گھنٹے جم کرے، پھر 2 گھنٹے مراقبے میں لگائے، پھر 2 گھنٹے پسند کا کھانا بنائے اور کھانے میں لگا دے، تفریح کے لیے پسندیدہ ٹی وی پروگرامز 2 گھنٹے دیکھے اور وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جائے۔ غیر معمولی کام اور غیر معمولی کامیابی کے لیے غیر متوازن زندگی اور غیر معمولی محنت ضروری ہے۔ دوستو، گیری کیلر کی کتاب دی ون تھنگ کا بنیادی تصور
خبر یہی ہے کہ جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بہت سے کام کرنے کے بجائے اپنی زیادہ تر توانائیاں ایک ہی کام پر لگائے جب تک کہ وہ اس میں ماہر نہ ہو جائے۔ دوستو ویڈیو کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آسانی کے ساتھ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو خوش رہیے، اللہ حافظ۔